مسلمان کو ان چیزوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق اور سب سے پہلا مطالبہ جو ہم سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانیں، قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، اور ہم میں سے ہر شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کا قرآن ہے، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور یہ آیتیں اللہ کی اتاری ہوئی آیتیں ہیں جو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا مینار نور ہے۔ قرآن نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہم نے نازل کیا ہے یہ قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا مینار نور ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، کہ ایمان والو اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس کتاب پر بھی کما حقہ ایمان لے آؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ تو قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو کلام الہی تسلیم کریں، اللہ کا کلام مانیں، اور اس کے کلام الہی ہونے پر ایمان لے آئے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کا دوسرا حق ہے اس کی تلاوت کرنا، اس کی آیتوں کو مستقل پڑھتے رہنا، گاہے بگاہے حسب توفیق اس کا مطالعہ کرتے رہنا، یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے، اور قرآن مجید ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اسے پڑھیں۔ محترم سامعین، قرآن مجید اسی لیے نازل ہوا ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اس کے اندر غور و فکر کریں، اور قرآن مجید کا یہ ہم پر حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو جو لوگ پڑھتے ہیں اور قرآن مجید میں جو لوگ لگے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو حقیقی معنوں میں مومن کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ ہم نے جن لوگوں کو یہ قرآن عطا کیا ہے، یہ کتاب عطا کی ہے، ایسے لوگ حقیقی معنوں میں اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، اور یہی لوگ حقیقی معنوں میں مومن ہیں اور اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ قرآن مجید کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اور نہ صرف تلاوت کریں بلکہ اسے اچھے انداز میں، اچھی آواز میں اور اچھی تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، یہ بھی قرآن کا ایک تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے حاضرین گرامی، قرآن مجید کا ایک اور حق ہم پر یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے احکامات پر عمل کریں، قرآن مجید کے تعلیمات کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ قرآن مجید نے ہمیں کن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، کن باتوں سے ہمیں منع کیا ہے، کس راستے پر چلنے کی تعلیم دی ہے، کس راستے سے بچنے کی ہمیں تلقین کی ہے، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن مجید کا ایک حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے ان احکامات پر عمل کریں، اور قرآن مجید اسی لیے نازل ہوا ہے کہ ہم اس کے احکام پر عمل کریں۔ قرآن مجید اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم اسے اپنے گھروں کے اندر تبرک کے طور پہ رکھیں، کسی اونچے مقام پر ہم رکھ دیں، اسے جزدانوں میں لپیٹ دیں اور اپنی الماریوں کی اور اپنی طاقوں کی ہم زینت بنا کر رکھ دیں۔ قرآن مجید اس لیے نازل نہیں ہوا۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کیا جائے، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ علامہ ماہر القادری رحمہ اللہ نے اس قرآن مجید کی فریاد کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا، اور مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، مسلمان قرآن کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اس کو انہوں نے ایک نظم میں بیان کرتے ہوئے کہا، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا سلوک ہے، ہمارا رویہ ہے جو آج بالکل حقیقت ہے۔ لہٰذا قرآن مجید ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ قرآن مجید گھروں میں بند رکھنے کے لیے، غلافوں میں بند کرنے کے لیے نہیں آیا، اسے طاقوں میں سجانے کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا ہے، بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے نازل کیا ہے، اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے اسے ساتوں آسمان سے اتارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ یہ کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، یہ اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی پیروی کریں۔ فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں، تلاوت کریں، اسی طریقے سے اس کے احکامات پر عمل کریں، اور ساتھ ہی قرآن مجید کے اندر غور و فکر کریں،
اس میں تدبر و تفکر سے کام لے۔ قرآن مجید ہم سے کس بات کا مطالبہ کرتا ہے، ہمیں کیا بات سمجھانا چاہتا ہے، ہمیں اس کے معنی و مطلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی آیتوں میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید اس لیے نازل ہوا ہے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں، اس میں تدبر و تفکر سے کام لے، اس میں بتائے ہوئے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے معنی و مطلب اور اس کے مفہوم کو جاننے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن مجید کا ہم پر حق ہے اور قرآن مجید ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ قرآن مجید یہ بابرکت کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، یہ اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، تاکہ لوگ اس کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں اور اہل عقل اس سے نصیحت پکڑنے کی کوشش کریں۔ تو قرآن مجید کا تقاضا یہ ہے اور قرآن مجید کا ایک حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کیا جائے، تدبر و تفکر سے کام لیا جائے۔ اور جو لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر و تفکر سے کام نہیں لیتے، قرآن نے بڑے سخت الفاظ میں ان کی سرزنش کی اور انہیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں جو انہیں قرآن میں غور و فکر کرنے سے روک دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید غور و فکر کے لیے نازل کیا گیا ہے، قرآن مجید اس کے معنی و مطلب اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کا ایک اور حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچایا جائے، اس کی تبلیغ کی جائے، اس کی نشر و اشاعت کی جائے اور اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک کما حق پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ یہ قرآن مجید کا حق ہے، قرآن مجید کا تقاضا ہے اور قرآن مجید ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ قرآن مجید کی تبلیغ، اس کی نشر و اشاعت اور اس کے پرچار کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ اس کی آیتیں پڑھ کر کسی کو سنا دی جائے، اس کی تشریح کسی کو بتا دی جائے، اس کی تفسیر سے کسی کو آگاہ کر دیا جائے، یا حدیث کی کوئی حدیث کسی کو سنا کر اس کے معنی و مفہوم سے لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے۔ صرف یہی مطلب تبلیغ کا نہیں ہے، یقیناً یہ تبلیغ ہے، یقیناً یہ دعوت ہے اور اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے تبلیغ کا اور دعوت کا، لیکن اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ صرف لوگوں تک قرآن مجید کی آیت ہی پڑھ کر سنائی جائے، بلکہ ہر شخص اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی فیلڈ کے اعتبار سے اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ قرآن کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ جیسے کہ اگر آپ عالم ہیں، اللہ نے آپ کو قرآن کا علم عطا کیا ہے، آپ براہ راست لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں، براہ راست لوگوں کو دین کی باتیں بتلائیں، براہ راست آپ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب بلائیں، قرآن کی دعوت دیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، حدیثوں کی تشریح بتائیں۔ اگر آپ عالم ہیں تو آپ براہ راست ایسا کریں۔ اگر آپ عالم نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو مال و دولت عطا کیا ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ قرآن مجید کے نسخے چھپوائیں، قرآن مجید کے نسخے منگوائیں اور ضرورت مندوں میں وہ نسخے تقسیم کر دیں، حدیثوں کی تشریحات منگائیں اور خریدیں اور خرید کر اسے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے وقف کر دیں۔ اسی طریقے سے قرآن کی تفسیر منگائیں اور اسے ایسی جگہوں پر دیں جہاں ضرورت ہو۔ دینی کتابیں ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، پمفلیٹس ہیں دینی، ان تمام چیزوں کو خریدیں، بنوائیں، چھپوائیں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ سارے دین کی تبلیغ کے راستے ہیں اور ذرائع ہیں، اور ان تمام چیزوں سے ہم تبلیغ کر سکتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلا سکتے ہیں، اسلام کی حقیقت سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید کا ایک مطالبہ اور حق یہ ہے کہ ہم اس کی تبلیغ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ لوگوں میری جانب سے اگر تمہارے پاس ایک آیت بھی کیوں نہ پہنچی ہو، اسے آگے لوگوں تک پہنچا دیا کرو، اس تبلیغ کا حق ادا کرو۔ تو حاضرین گرامی اور سامعین کرام، ہم پر قرآن مجید کے یہ سارے حقوق عائد ہوتے ہیں، اور ابھی کچھ دنوں بعد رمضان کا مبارک مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے، جو کہ قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے، قرآن میں غور و فکر کرنے کا مہینہ ہے، قرآنی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرنے کا مہینہ ہے، اسے اپنے سینے میں بسانے کا مہینہ ہے۔ تو
لہٰذا ابھی سے ہم کوشش کریں کہ ہم رمضان کی تیاری کریں اور ہم اس انداز سے رمضان کا استقبال کریں کہ ہم پوری طریقے سے عبادت کے لیے مستعد ہوں، پوری طریقے سے عبادت کے لیے چاق و چوبند ہو اور چوکنا ہو، اور ہر طرح سے ہم اپنے آپ کو تیار کر کے رمضان کے مہینے میں داخل کریں۔ اور اگر حالات سدھرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر بھی عبادت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری نیتوں کے مطابق اجر و ثواب سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔